اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کے افسانہ جو ہے پریم چند کا افسانہ ہے عبرت، پریم چند نے افسانہ لکھا ہے عبرت، تو ہم پڑھیں گے پہلے افسانہ کسے کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کی بک سے جو یہ افسانہ جو ہے پورا، اس کو ہم پہلے افسانے پہ مختصر نوٹ لکھیں گے بالکل، تاکہ آپ کو امتحان میں آسانی ہو جائے۔ افسانے پر مختصر نوٹ۔ افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ بھی ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، منظرنامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں اور افسانے کی کوئی ایک تاریخ مکمل نہیں کی جا سکتی۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ حیت مانے رنگ بدل رہی ہے، رنگ بدلنا۔ ابتدائی دور کے رومانی افسانے نگاروں میں نیاز فتح پوری، سجاد یلدرم کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو زبان میں افسانوں کا گراں قدر سرمایہ موجود ہے۔ ترقی پسند تاریخ سے وابستہ ادیبوں پریم چند، سعادت حسین منٹو، عصمت چغتائی، نیاز فتح پوری، کرشن چندر وغیرہ نے کئی اچھے افسانے لکھے ہیں۔ یہ بالکل مختصر نوٹ ہے افسانے پہ، آپ یاد کر کے امتحان میں لکھ سکتے ہو۔ اسی طرح آپ کی درسی کتاب میں ہے خاکہ نگاری ہے۔ خاکہ نگاری کس سے کہتے ہیں؟ خاکہ نے مولوی عبدالحق نے خاکہ کھینچا ہے حالی کا، مولوی عبدالحق نے خاکہ کھینچا ہے، مولوی حالی پر خاکہ کھینچا ہے۔ تو اس پہ ہم نے اس طرح لکھا ہے، خاکے پہ مختصر نوٹ ہے۔ خاکہ انگریزی کے اسکیل سے لیا گیا ہے۔ خاکے کو مرکِ تصویر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی عام اصطلاح اب خاکہ ہی ہے۔ خاکہ میں کسی شخصیت کے خد و خال کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کے عادات و اطوار، اس کے خیالات، اس کی طبیعت اور اس کے طور طریقوں کو خاکہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگار یعنی خاکہ لکھنے والا متعلقہ شخص سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ خاکہ نگار اپنے ذاتی مشاہدات، اس شخص کے ساتھ تعلق اور اپنے تجربے سے کام لے کر متعلقہ شخص کے کردار کو پیش کرتا ہے۔ جدید خاکہ نگاری افسانہ سے بہت قریب ہے، اس لیے خاکہ موجودہ دور میں ادب کی مقبول ترین صنف ہے۔ خاکہ نگار کے لیے لازمی ہے کہ وہ متعلقہ شخص سے مرعوب نہ ہو، ڈرے نہیں اس سے، روب نہ اس کا لے، بلکہ اس کا انداز جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ خاکہ نگار کو متعلقہ شخص کی خوبیاں اور خامیاں دونوں کا ذکر نہایت صاف گوئی سے کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح انصاف سے کام نہ لیا جائے تو متعلقہ شخص کی اصل تصویر سامنے نہیں آ سکتی، اور خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ متعلقہ شخص کی اصلی تصویر سامنے آئے۔ اس لیے کامیاب خاکہ نگار وہی ہے جو بغیر کسی لحاظ و تکلف کے اصل اور حقیقی باتیں سامنے لائے۔ خاکہ نگار جس طرح کسی شخص کو سمجھنا اور جانتا ہو، اسے اسی طرح اس کا صحیح اور درست نقشہ
کھینچنا چاہیے۔ تو یہ خاکہ ہے آپ کی درس کتاب میں، خاکہ مولوی عبدالحق نے حالی کا خاکہ کھینچا ہے۔ تو ہم نے پہلے دیکھا کہ خاکہ کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے مختصر اس پہ نوٹ لکھا ہے، یہ آپ کے ایگزام میں انشاءاللہ آ سکتا ہے، اور آپ یہ یاد کر کے پوری محنت کے ساتھ وہاں اسی طرح لکھ سکتے ہیں، بالکل مختصر طریقے سے۔ تو آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے۔